السلام علیکم بزم زیست۔ آج کا موضوع ہمارا آج کے یادگار دن کے حوالے سے 14 اگست جو ہر سال آتا ہے، بارش میں بھیگا بھیگا، سیلابی موسم کے ساتھ، کچھ اسی طرح بے گرم کو بارش کے دریا کے ٹوٹے ہوئے بندوں کے کنارے بیٹھا ہوا، بارش میں بھیگے ہوئے ساز و سامان کے ساتھ وہی منظر دکھاتا ہوا جو 1947 میں 14 اگست کو دیکھے گئے، جب لٹے پٹے قافلے پہنچے منزل مقصود کے لیے، جس کا خواب دیکھا گیا۔ کتنی نسلوں نے وہ خواب دیکھا تو پھر اس خواب کی انہوں نے تعبیر پائی۔ تو وہ خواب کیا تھا؟ آزاد وطن کا، جس میں اپنے عقائد کے ساتھ اپنے مذہبی، ذہنی، قلبی، جو بھی جس کے جو رجحانات ہوں اس کے مطابق امن چین سے زندگی گزاری جائے، جہاں پر زندگی محفوظ ہو، عقائد محفوظ ہوں، نظریات محفوظ ہوں اور نسلیں محفوظ ہوں۔ اور مسلم امہ چونکہ مسلم وطن تھا جو دنیا کے اس نقشے پر انسانوں کی کوشش سے وجود میں آیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ لوگ وہاں پر امن چین سے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ پاکستان کے بانی نے، جس نے اپنے کمزور بدن کے ساتھ محنت شاقہ کرتے ہوئے یہی اعلان کیا تھا کہ آپ آزاد ہیں، کہ اپنے مندروں میں جائیں، مسجدوں میں جائیں، گرجا میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، آپ آزاد ہیں۔ تو آزادی کا یہ رنگ رہا، بہت سال تک رہا، لیکن 1971 میں آزادی ہماری زخمی ہو گئی کہ ایک بازو، ایک حصہ ایسٹ پاکستان، بنگال الگ ہو گیا۔ بچے کچے پاکستان نے پھر سے کمر باندھی اور زندگی کے راستے پہ رواں دواں ہو گیا، لیکن اس کے بعد آنے والے کئی سالوں نے شکستگی کا، مایوسی کا احساس دلایا۔ کئی لمحات ایسے آئی کہ آزادی کو بھی خطرے نے گھیرا، اور یہی ہم نے بارہا سنا کہ وطن نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ نازک موڑ تو وطن کے ختم ہونے میں نہیں آئے، کتنی جانیں دہشت گردی کے نام پہ قربان ہوئیں، کتنی جانیں اس وطن کی آزادی کو، بقا کو قائم رکھنے کے لیے قربان ہوئیں۔ تو سبھی نسلیں اپنے اپنے فرض کو ادا کرتی رہیں کہ وطن محفوظ رہے۔ تو جب یہ بارش میں بھیگا بھیگا موسم 14 اگست آتا ہے تو وہی لٹے پٹے قافلے یاد آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے کس طرح گھر بار چھوڑ دیے، مال مسواب عیشی سب کچھ چھوڑ دیا، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، جس مٹی کا خواب انہوں نے دیکھا، انہیں یہ نہیں تھا، انہیں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی تھی کہ جائیں گے تو ساز و سامان سے لدے ہوئے بنگلوں میں ایک آرام دہ زندگی ان کی منتظر ہوگی۔ وہ تو ایک طویل ہجرت تھی، خاک و خون کا دریا تھا جو اس نسل نے پار کیا تھا۔ وہ وہی نسل جانتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں کہیں جائیں، باہر 2-4 منٹ کے لیے نکلیں، کیسے لاک کر کے جاتے ہیں، گارڈ کو بھی بٹھا کے جاتے ہیں، پھر بھی فکر مند رہتے ہیں۔ تو انہوں نے تو بڑے بڑے گھر چھوڑ دیے، خاندان کے 20 لوگ اگر نکلے تو 2 لوگ ہی منزل مقصود تک پہنچے، اور ان 2 نے بھی باقی کے 18 کو یاد کرنے کی بجائے تقدس سے، خوشی سے، شکر سے اس دھرتی کو چوم لیا، جہاں پر آ کر کئیوں کو تو سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہ ملی، اور کئی بہت بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہو گئے۔ امتدادی زمانے کی گردش ہے، جیسے کہتے ہیں نا، سنو اے ساکنان عرض ہستی، ندا کیا آ رہی ہے آسمان سے، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ وہ قومیں جانتی ہیں جو آزادی کی قیمت ادا کرتی ہیں۔ تو ہماری بھی وہ جنریشن جانتی ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں، وہ گھرانے، وہ خاندان جانتے ہیں جنہوں نے کہ اپنے خون سے اس وطن کو سیراب کیا، اور یہ لاکھوں جانیں دے کر پایا اور خوشحال بنایا۔ تو یہ وہ وطن ہے کہ جب گاندھی نے کہا کہ برصغیر میں 2 قومیں ہیں، انگریز اور ہندو، تو اس وقت بانی پاکستان نے جواباً بڑی جرأت سے کہا کہ 2 نہیں 3، اور تیسری طاقت ہے مسلمان۔ تو اپنے اس وقت ان اکثریتی لوگوں کو یا طاقتوروں کو اپنے وجود کا احساس دلانا کس قدر جرأت مندی کا مظاہرہ تھا، جو اس نازک سے، ناتواں سے بدن میں مضبوط روح رکھنے والی محمد علی جناح نے کیا تھا۔ اور اگر زندگی انہیں کچھ مہلت دیتی تو جانے اس وطن عزیز کو، جس کا خواب
علامہ اقبال نے دیکھا کہ انہوں نے خطبہ تاریخ، آپ جانتے ہیں تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ اور بات ہے کہ تاریخ ہماری وقت کے ساتھ ساتھ مسخ بھی ہوتی جاتی ہے، تو دیکھا کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کہ مسلم اکثریت کے علاقوں پہ مشتمل مسلم ریاست بنا دی جائے. مسلم ریاست تو بن گئی، خدا کرے کہ یہ مسلم ریاست قائم رہے. اس میں وہ آزادی جس کا خواب دیکھ کر قائد اعظم نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، خدا کرے کہ ہم آزاد رہیں، ہم اپنے عقائد کے مطابق، نظریات کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس وطن عزیز کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اپنا فرض ادا کرتے رہیں. آمین. یہی دعا ہے جو ہمیں 14 اگست کو شکرانہ ادا کر کے محمد علی جناح کے لیے اور ان سب تحریک آزادی کے ان عمائدین کے لیے جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے جانیں دیں، جنہوں نے جانیں گنوا دیں، جنہوں نے دن رات ایک کر دیا، جس میں خواتین بھی شامل تھی، بچے بھی شامل تھے جو معصوم شہید کر دیے گئے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہر جنریشن تو وہ چیزیں یاد بھی نہیں رکھ پاتی، لیکن جو گزرتا ہے جس کیفیت سے اسے زیادہ یاد رہتا ہے. تو وطن عزیز سے محبت تو پہلا تقاضا ہے کہ وطن سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. اپنوں نے تمہیں دیس نکالا نہیں کرنا، اپنوں نے تمہیں دیس نکالا نہیں کرنا، اغیار کے سورج سے اجالا نہیں کرنا. آغاز میں بدلو تم اس آشفتہ سری کو، آغاز میں بدلو تم اس آشفتہ سری کو، اب غیر کی دستار سنبھالا نہیں کرنا. پائی ہے تیری ذات نے جس نام سے حرمت، پائی ہے تیری ذات نے جس نام سے حرمت، اس نام کو لوگوں میں اچھالا نہیں کرنا. اب ہم نے فقیہوں کے مباحث میں الجھ کر، اب ہم نے فقیہوں کے مباحث میں الجھ کر ایک گھر کو بھی ماتم کا حوالہ نہیں کرنا، ایک گھر کو بھی ماتم کا حوالہ نہیں کرنا. ایک ماں کے بچاتی ہے جو ہر دھوپ سے ہم کو، ایک ماں کے بچاتی ہے جو ہر دھوپ سے ہم کو، اوروں نے تو شاننے پہ دوشالہ نہیں کرنا، اوروں نے تو شاننے پہ دوشالہ نہیں کرنا. تو یہ ماں کیا ہے؟ یہ دھرتی ماں ہے جی، یہ دھرتی ماں ہے جو بنا دیتی ہے، جو ہمیں حق دیتی ہے کہ ہم اپنی چار دیواریوں میں ہم محفوظ ہیں. یہ وطن بھی تو ایک چار دیواری ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ چار دیواریوں میں بھی محفوظ نہیں رہے، لیکن وطن سے بڑی چار دیواری اور کیا ہوتی ہے؟ اگر یہ چار دیواری محفوظ ہو تو بیرونی طاقتوں کو انگلی اٹھانے کا بلکہ نظر بر دیکھنے کا بھی کی جرت نہیں ہوتی. تو ضروری ہے کہ دھرتی ماں سے محبت کی جائے، شکرانہ ادا کیا جائے، اور ہر اس شخص کے لیے دعا کی جائے جس نے اس وطن عزیز کو مضبوط بنانے کے لیے، اس وطن عزیز کی بقا اور سالمیت کے لیے دین و ایمان کے ساتھ کام کیا، نام کے لیے کام نہیں کیا، جذبے سے کام کیا، آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے کام کیا. تو پاکستان زندہ باد. پاکستان ہے تو ہم ہیں، کہ ہماری پہچان ہمارا پیارا پاکستان زندہ باد.